دوستوں، نیند سے بڑی شاید ہی کوئی دولت ہو۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو انسان تو کیا حیوانوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سائنسی، مذہبی اور اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیند کی ایک اپنی اہمیت ہے اور صحت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ نیند لینے سے جسم کے تمام اعضاء کو آرام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دن بھر کاموں میں مصروف رہنے کے بعد جیسے ہی گھر آ کر لیٹتا ہے تو نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، جس سے اس کے اعصاب کو سکون ملتا ہے اور پھر وہ دوسرے دن حشاش بشاش ہو کر دوبارہ سے زندگی کے معاملات میں جڑ جاتا ہے۔ تمام جسمانی اور ذہنی افعال کو ٹھیک طور پر انجام دہی کے لیے نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہی نیند کے دوران ہوتی ہے اور ہم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنے جسمانی ضروریات کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیند کا پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عام طور پر دوستو، آپ کے ذہن میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک دن میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ اس کے بارے میں جدید ریسرچ اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک عام شخص کے لیے رات کو 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے، جس سے اس کے اعصاب کو بھرپور آرام اور طاقت ملتی ہے۔ بھرپور نیند سے نظام انہضام درست رہتا ہے۔ اسی طرح دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ 11 سے 13 سال کی عمر میں 9 گھنٹے سونا صحت کے لیے بہترین ہے، اور آج کی ریسرچ کے مطابق 31% افراد دن میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتے ہیں، اور 58% یا اس سے بھی زائد لوگوں کے سونے کے اوقات ہی مقرر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ 14 سے 17 سال کے درمیان عمر والے نوجوانوں کو 8 سے 10 گھنٹے نیند کی حالت میں آرام کرنا چاہیے۔ اسی عمر میں 7 گھنٹے سے کم نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح 18 سے 25 سال کے درمیان عمر والے افراد کو 7 سے 9 گھنٹے تک آرام کرنا چاہیے۔ نوجوانوں میں نیند کی کمی دل اور خون کی رگوں کی صحت کو متاثر کرتی ہے اور گردوں اور پیٹ کی بیماریوں پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ دوستوں، نیند کا نہ آنا خود ایک بیماری ہے، اور نیند کے لیے لوگ اپنی ساری عمر ادویات پر گزار دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جو دماغ سے سکون اور آنکھوں سے نیند کو دور کر دیتی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے نیند نہ آنے کی وجہ یہ ہے ٹینشن اور ذہنی تناؤ۔ نیند کا دماغ سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے جو کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا انہیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر ان کی نیند پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی نیند کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح انہیں مزید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر طبیعت میں بھاری پن۔ ایسے افراد کے جو خشک خوراک ہوتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو اکثر ایسی صورتحال کا سامنا رہتا ہے، خاص طور پر رات کو بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونے سے طبیعت میں بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہو پاتا اور اندر کی بے چینی، بے سکونی نیند کو آنکھوں سے دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر نیند کا نہ آنا، ڈر اور خوف یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ خوف ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے انسان کو ختم کر دیتی ہے، چاہے اس کا شکار کوئی بھی ہو، بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، کوئی بھی ہو، ڈر اور خوف کی ضد میں آ سکتا ہے۔ اکثر بچوں کو ڈر اور خوف کا شکار ہوتے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ پلک جھپکنا بھی بھول جاتے ہیں۔ نیند کے نہ آنے کی اہم وجوہات میں ڈر اور خوف بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح دوستو، پرسکون نیند کے آسان طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے خود کو ذہنی اور دماغی فکروں سے آزاد رکھیں۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی فکر ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے اس کا حل ڈھونڈیں۔ رات کو کھانا بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد سونے کی تیاری کریں۔ تیز مرچ، مسالوں
اور اسی طرح تیز مصالحوں والی غذاؤں سے پرہیز کریں تاکہ نظام ہاضمہ متاثر نہ ہو اور نیند بھی بھرپور آ سکے۔ اور ایسی ادویات جن کو استعمال کر کے یہ محسوس ہو کہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی تو ان کا استعمال فوراً چھوڑ دیں۔ خود کو جگا کر رکھنے کے لیے نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ آج کل اکثر اسٹوڈنٹ میں یہ عادت بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو سراسر نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی بے چینی ہے اور بار بار کروٹ بدلنے پر بھی نیند نہیں آ رہی تو ایسی صورتحال میں کوئی میٹھی چیز کھائیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سبب بن سکتی ہے۔ اور بہت زیادہ چائے یا کافی پینے کی عادت کو چھوڑ دیں، اس سے بھی نیند پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور ہر روز ایک ہی وقت پر سونا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روز سونے کے وقت میں جتنی زیادہ تبدیلی ہوگی صحت کو بھی اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ کے بستر کے ارد گرد لیپ ٹاپ اور چارجز کے علاوہ دیگر سامان کا بکھرا رہنا کئی لوگوں کے لیے عام بات ہے، لیکن اگر ہم اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا سونے کا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ آپ کے کمرے کے اندر یا باہر آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی نیند کے دوران خلل ڈالے۔ اور دوستو، اگر آپ سارا دن پرسکون گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں یہ بات پر ضرور عمل کریں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ دوستو، رات کو سونے سے پہلے آرام کے طریقے بھی تلاش کریں۔ بستر پر سوتے وقت اپنی پریشانیوں اور منصوبہ بندی کو ایک طرف رکھنے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے گرم غسل یا مساج آپ کو نیند کے لیے تیار کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ سونے سے پہلے آرام کی کوئی عادت بنائیں، جیسے گرم غسل، پڑھنا، مساج کرنا، سانس لینے کی مشقیں۔ اور اگر آپ رات کو سونے کے وقت آدھا یا پونا گھنٹہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح یا کوئی آدھا یا پونا گھنٹہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس طرح کرنے سے آپ لوگ اپنی آنکھوں میں نیند کو محسوس کریں گے۔ اور سب سے جو آخری بات اور سب سے خاص بات کہ جس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پرسکون نیند لے سکتے ہیں کہ آپ رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تلاوت کریں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یا حی یا قیوم، پھر اسی طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوئے گا۔